الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. ان قریب اس میں وہ مبارک رات آنے والی ہے جس میں پروردگار عالم تمام بندوں اور بندیوں کے لیے اپنا فیصلہ آئندہ سال تک کے زندگی کا، موت کا، روزی کا، برکت کا، بیماری کا، صحت کا، عمر کا، تقدیر کا خدا فیصلہ فرمانے والے ہیں، اور وہ فیصلہ اس رات میں کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. گویا ایسا سمجھ لیجئے تاجر حضرات جو بزنس کرتے ہیں سال میں ایک مرتبہ ان کے کاروباری لائن میں خرید و فروخت کا جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ حساب ہوتا ہے، کتنا منافع ملا اور کتنا اس میں ضروریات میں خرچ ہو گیا یا کتنا نقصان ہو گیا. ایک بجٹ طے کیا جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے کاروباری حضرات اس کو اچھا سمجھتے ہیں. ان کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے زیادہ کہ اعمال خیر کے ساتھ ساتھ تمام بھلائیوں کو ایمان کے ساتھ اپناتے ہیں تو پروردگار ان اعمال پر نظر کرم ڈالتے ہیں اور آئندہ سال کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں. یہ اعمال کے بجٹ کی رات ہے، اعمال کے مستقبل میں خیر کے فیصلے کی رات ہے. اس رات کی تیاری کے لیے شعبان کا مبارک مہینہ جب سے شروع ہوا ہے 14 دنوں تک اس کی تیاری کرنی ہے. اعمال کے اندر مضبوطی پیدا کرنا ہے، تمام نیکیوں کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنا ہے. جو بھلائیاں کر رہے ہیں اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور جتنے بھی برائیاں ہو رہی ہیں کم کرتے کرتے اس کو
اس بجٹ کی رات کے پہلے ختم کرنا ہے۔ کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنے مبارک یہ دن ہے، اور آنے والی رات کتنی مبارک ہے۔ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے، رجب المرجب یہ پروردگار کا مہینہ ہے۔ گویا رجب المرجب کے مہینے ہی سے شعبان کی تیاری اور شعبان میں اپنے لیے فیصلے مستقبل میں کروا کر کے، رات میں بخشش کا انعام لے کر کے رمضان کو پانے کی پوری پوری تیاری پروردگار عالم نے مہیا کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمام مہینوں میں میرا پسندیدہ مہینہ شعبان کا ہے، شعبان کو میرا مہینہ فرمایا۔ کیا کہنے اس کے عظمت کے، جیسے بہت چیزوں میں اور کاموں کو آپ نے میرا فرمایا، جیسے مدینہ شہر کو میرا شہر فرمایا، مدینے کو میرا حرم فرمایا، مدینہ شہر کے بستی کو اپنی بستی میری بستی کہا، مدینہ شہر کے گھر کو میرا شہر میرا گھر کہا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا مسکن، میرا روزہ، میرا گھر، میں نے اپنے اللہ کے دربار میں پیشی ہونے کے لیے جو روزہ پسند کر دیا، قبر پسند کر دی، گھر پسند کر دیا، وہ مدینہ شہر کا ایک مقام ہے۔ اندازہ لگائیے سارے دنیا کے دلوں میں آج مدینے کی محبت ہے، روزے کی محبت ہے۔ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ خدا کی ایک ذات چھوڑنے کے بعد ساری جنت اور سارے بھلے کام اور جگہیں، وہ عرش ہو کہ کرسی ہو کہ قلم ہو، تماموں سے بڑھ کر مدینے کا وہ حصہ جس حصے میں ہم سب کے آقا سید الکونین تاجدار بطحا کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے بعد ساری مخلوق اور جگہوں میں سب سے افضل جگہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے شعبان کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ یہ کیا کم فضیلت ہے، اس مہینے کو آپ نے میرا مہینہ فرمایا، اس مہینے کو آپ نے پسند فرمایا۔ اس مہینے میں عمل دیکھ لیجئے، جب آپ نے میرا کہا، میرے پسند کا مہینہ کہا، تو کیا اس میں کروں اور کیا کرنا چاہیے، کیا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بیان ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت بھی موجود ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت موجود ہے۔ تینوں روایتوں کا یہ نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، جیسے ہی شعبان شروع ہو گیا آپ نے روزے رکھنا چالو کر دیے،
اور روزوں کا بھاؤ بتا دیا، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کو پوچھنا پڑا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شعبان کے روزے بھی فرض ہو گئے؟ آگے دوسرا سوال ہو گیا، یا رسول اللہ، ہم نے کبھی 12 مہینوں میں رمضان کے علاوہ آپ کو اتنے زیادہ روزے کثرت سے رکھتے نہیں دیکھے۔ تب آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ دل کے کانوں سے سنو، غور سے سنو۔ آج شب برات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، رات کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خواتین کو تو لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ذکر کرنے کی کوانٹیٹی کی ضرورت ہے۔ وہ پوچھ رہی ہیں کتنے نفلیں پڑھیں گے اور کتنی تعداد وظیفے کی ہو جائے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کھنگال کر دیکھ لیجئے۔ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں، پوچھنے پر جواب آپ نے یہ دیا، اے میرے صحابہ کی جماعت، او میرے بیٹے اسامہ، او حمیرہ صدیقہ، طاہرہ عائشہ، اس مبارک مہینے کے اندر جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، بندوں کے اعمال پروردگار کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ خدائے عز و جل مہربانی کی نگاہ ڈالتے ہیں، جس کے اعمال خدا کو پسند آ گئے، محبوب ہو گئے، خدا ان کو دیکھ کر آگے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو خدا کے پسندیدہ عبادتوں میں بہترین عبادت روزے کی عبادت ہے۔ اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور آئندہ کے لیے میرا فیصلہ خیر کا ہو جائے۔ تمام حاضرین کو میں ذرا جھنجھوڑتا ہوں، ذرا زندہ ہونے کے لیے بولتا ہوں۔ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، ساری کائنات کے اندر اگر کسی کو خیر بٹ رہی ہے یا مل رہی ہے، ساری کائنات کے اندر کسی کو عبادتوں کی توفیق مل رہی ہے، ساری کائنات کے اندر کسی مخلوق کو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے، یہ صدقہ ہے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا کمی ہے آپ کے اندر؟ جب آپ ہی کے جوتیوں کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا، عبادتیں ملی، نیکی ملی، پھر آپ اتنی عبادت کرنے پر بےتاب کیوں ہیں؟ ہماری عبرت کے لیے ہم کو میسج دے رہے ہیں، اے میرے امتوں کی جماعت، کہیں اپنے زور پر، اپنے بازو پر، اپنے مال پر، اپنے خاندان پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنی کرسی پر گھمنڈ مت کرو۔ کبھی کسی جھوٹے پیر کا شجرا لے کر کے جمعہ ٹو جمعہ یا عید ٹو عید کی عبادت کر کے بیٹھ مت جاؤ، یہ ڈھونگی خود جہنم میں جائیں گے، جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے، جنہوں نے خدا کے مخلوق کو دھوکہ دے دیا۔ کہیں آپ ایسا ہو کر کے نہ رہ جاؤ، یہ عبرت کا مقام ہے۔
ہم لوگوں کو کتنی تیاری کرنی ہے۔ ایک مثال میں نے دے دی، انشاءاللہ کل کی اتوار کی مجلس میں تفصیل بیان ہوگی اور آئندہ مجلسوں میں بھی۔ ایک دوسری بات سنا دیتا ہوں اشارے کے طور پر۔ اس مبارک رات میں، اسی مہینے کی نصف شعبان کی شب میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر چھوڑ دیا اماں عائشہ کا، چپکے سے اٹھ کر کے وضو فرمایا اور آ کر کے مصلی بچھا کر کے نماز کی رکعت باندھی، اور نماز کے اندر طویل سجدہ فرمایا۔ ایسا سجدہ، ایسا طویل سجدہ، ایسا ذکر، ایسے مناجات، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ الفاظ کیا ہے میرے آقا کے؟ ہچکیاں بند گئیں، رونے لگے، روتے روتے آپ کا دم گھٹ گیا۔ امی اٹھ گئی، دیکھ رہی ہیں بسترا خالی ہے، ہاتھ کو آگے دوڑایا تو سجدے کے اندر آپ کے پیر مبارک کو، تلوے مبارک کو میری اماں کا ہاتھ لگ گیا۔ آپ نے جان لیا کہ آپ سجدے میں ہیں، لیکن کان لگا کے سنا، ان مناجات کو سنا، ان کلمات کو سنا، خدا کی تعریف کو سنا، اپنے اقرار کمزوری کا کرتے ہوئے باتوں کو سنا، بھی آپ سے رحمت کی مانگنے کو سنا، بخشش مانگنے کو سنا۔ اماں کی چیخ نکل گئی، میرے آقا کا دم گھٹنے لگا، سانس بند ہو گئی۔ امی عائشہ کہنے لگی شاید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ نے انگوٹھے مبارک کو پکڑا، مروڑ دیا، دبا دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی سانس بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آرام سے بیٹھ کر ہم سن رہے ہیں، کیا کریں گے؟ ارے 15ویں شعبان میں کیا کریں گے؟ یہ اوقات جو مل رہے ہیں شعبان کے، اس میں کون سی تیاری کریں گے؟ بس وہی کوانٹٹی کی فہرست، میں نے 50 پڑھی، میں نے 60 پڑھی، صبح کو چرچا ہو جائے گا۔ تم نے شب بیداری کب تک کی؟ یہ شب بیداری کوانٹٹی بتانے کے لیے نہیں ہے، نفلوں کے لیے نہیں ہے، ذکر و اذکار کے لیے نہیں ہے، بخشش کروانے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے۔ سیاہ سے اور کالی زندگی سے، ناپاک کرتوتوں سے جو کمر ہماری جھک گئی ہے، اس کو پاک کرنے کی رات ہے، آنسو گرانے کی رات ہے، انعام لینے کی رات ہے، خدا کو منانے کی رات ہے، اور یہی پروانہ آپ کو مل جائے گا۔ بس اس کے مقابلے میں 1000 رکعتیں آپ پڑھو، یہ کم ہے، لیکن آپ کے آنسو کا ایک قطرہ ندامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ، رونے کے ساتھ، اگر سجدے میں دامن آپ کا بھر دیا، آپ کی داڑھی اگر تر ہو گئی اور خدا کے عرش معلی کے طرف سے آواز آ گئی